بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مدارس کے حوالے سے جو ایک شک ہے اس کے اوپر ایک آئینی بحران اور ایک ملک کے اندر بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے علماء کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے صرف عقلی، منطقی اور اخلاقی پہلو کے اوپر گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق بھی اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ عقلی، منطقی اور اخلاقی طور کے اوپر آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا مقتدر حلقوں سے، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے، مذہبی جماعتوں سے، دینی جماعتوں سے، کہ کیا پاکستان میں پارلیمنٹ بالادست نہیں ہے؟ عقلی اور منطقی طور کے اوپر پارلیمان نے اگر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدہ عہد ہوتا ہے، عہد کیا، وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمیں اس جگہ پہ سپورٹ کریں گے تو ہم اس کے بدلے میں مدارس کے اندر آپ کو اس جگہ سپورٹ کریں گے، اور پھر اس وعدے کو پارلیمان نے پورا کیا۔ اسمبلی سے بل منظور ہوا، سینٹ سے بل منظور ہوا، وہ اراکین پارلیمنٹ، وہ وزراء، وہ سینیٹرز جنہوں نے اس بل کی منظوری پہ دستخط کیے، اخلاقی طور پہ ان کے پاس کیا جواب ہے کہ اس بل کی بعد میں مخالفت کریں؟ صدر زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے تو بحران پیدا ہو گیا۔ کیا صدر زرداری پیپلز پارٹی کے رہنما نہیں ہے؟ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے رہنما نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف نے اور ان کی پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا کیا؟ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ عہد کی بھی جو آپ پرسی ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں منافق کی نشانیوں کے بارے میں، ان میں سب میں ایک بات کامن ہے کہ وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ آپ پولیٹیکل پارٹی نے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، انہوں نے معاہدہ کیا اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق سے بل کیا۔ میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ جن لوگوں نے دستخط کیے، جن وزراء اور سینیٹر نے بل منظور کیا، وہ بھی بعد میں مخالفت کر رہے ہیں اور شو کر رہے ہیں کہ یہ باہر سے علماء کا ایک گروہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اخلاقی طور پہ ہی، چونکہ دلائل آج عقلی، منطقی اور اخلاقی رکھنے ہیں، آپ کو کسی نے یہ غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے اندر مذہبی جماعتوں کے اور دینی جماعتوں کے اور مدارس کے نمائندے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ مولانا فضل الرحمان مسلک دیوبند کے لیڈر تو ہیں، میں جمعیت اہل حدیث کا صدر ہوں، لیکن مدارس کے تحفظ کے لیے، مساجد کے تحفظ کے لیے، دفاع شعائر اللہ کے لیے وہ پاکستان کے اسلام پسندوں کے رہنما ہیں، پاکستان کے اسلام پسندوں کے نمائندہ لیڈر ہیں، پاکستان کے ہر مدرسے، ہر مسجد کے محافظ ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا؟ آپ نے کیوں کیا معاہدہ؟ آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیوں کیا؟ یہ ایک اخلاقی پہلو۔ اور جہاں تک بات ہے FATF اور مدارس کے اوپر، مدارس کو ایک NGO لیول یا ایک خیراتی، اور ایک مجھے بتائیں اس سے بڑی NGO کیا ہوتی ہے جو لاکھوں لوگوں کی کفالت کرتی ہے، ان کی تعلیم تربیت کا انتظام کرتی ہو، اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہو کہ ہماری رجسٹریشن کے اندر ہمیں فیسیلیٹیٹ اس انداز میں کیا جائے کہ خیراتی ادارے کے طور کے اوپر، اس کے اوپر میں تفصیل سے بعد میں بھی گفتگو کروں گا۔ مجھے آپ ایک بات بتلائیے، کیا پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا؟ پاکستان میں مساجد کے لیے تو NOCs کی ضرورت ہے، 25 اور ادارے شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک مسجد بنانی ہو، لیکن سیکولر سکول کھولنا ہو، میں کہتا ہوں شراب خانہ ہی کھولنا ہو، تو اس کے لیے اتنی پابندیاں پاکستان میں موجود نہیں۔ دکھ ہوتا ہے، بات اگر تلخ ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یعنی شراب خانے کے لیے، جم خانوں کے لیے، کلبوں کے لیے وہ NOC ریکوائرڈ نہیں ہے۔ جو عبادت کرنے کے لیے جو ہر ایک کا حق ہے، اس کے لیے اتنے NOCs چاہیے۔ ان کو بھی نرم کرنا چاہیے۔ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ NOC بھی اگر ڈیل کیا جائے، ادارے ڈیل کریں۔ اگر وہاں پہ شہر پسندی کا امکان نہیں ہے، اگر وہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ منافرت کا امکان نہیں ہے، تو آپ اس کو NOC دیں۔ آپ نے NOC پورے پاکستان کے اندر اس بنیاد پہ رکھے ہوئے جی دوسرا بندہ نہیں چاہتا، دوسرا مسلک نہیں چاہتا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان مساجد کی NOC کے حوالے سے بھی آواز اٹھائیں گے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان مدارس کے موقف کے اوپر
मौलाना फजलुर रहमान के शाना बशाना खड़ी है।